نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ جناب شبیب رضا صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت ذکر عباس علمدار علیہ السلام میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ سے گزارش ہے بلند آواز میں نعرہ صلوات کریں۔ شبیب رضا صاحب اس وقت اس محفل میں اپنے مخصوص انداز میں مخاطب ہیں۔ کیا بھائی کیا کہنا بھائی ماشاءاللہ مولا عباس کی شان میں اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے اتنی ہی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، مجھ کو کوئی نظر اتنی ہی بھر جائے میرے الفاظ میں کیوں ہونا روانی کا کمال، میرے الفاظ میں کیوں ہونا روانی کا کمال، میں نے دریا سے سیکھی ہے ثنائے عباس، اتنی بھر جائے کربلا ایک ہی مصرعے میں سنا سکتا ہوں، کربلا ایک ہی مصرعے میں سنا سکتا ہوں، عزم زینب دل شبیر وفائے عباس، اتنی ہی میرے اشعار بھلا خلد میں مقبول نہ ہو، اتنی کمزور نہیں ہوتی ثنائے عباس، اتنی بھر جائے
میں نے اس حسن شباہت پہ بہت غور کیا، میں نے اس حسن شباہت پہ بہت غور کیا، سوچتا ہوں کہ علی لکھ دوں بجائے عباس، اتنی پھر جائے یوں کرو نام سکینہ، ذرا لے کر دیکھو، یوں کرو نام سکینہ، ذرا لے کر دیکھو، غیر ممکن ہے بلانے پہ نہ آئے عباس، اتنی پھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے مومنوں کا ضمیر زندہ ہے، مومنوں کا ضمیر زندہ ہے، کیونکہ ابھی غدید زندہ ہے، کیونکہ ابھی مومنوں کا ضمیر زندہ ہے، کیونکہ ابھی غدیر زندہ ہے، منقلب ہو کے بول زنجیرے، منقلب ہو کے بول زنجیرے، کیونکہ ان میں اسیر زندہ ہے، کیونکہ ان میں اسیر زندہ ہے، قتل ہو کے نہ مر سکے بچے، قتل ہو کے نہ مر سکے بچے، کیونکہ ان کا صغیر زندہ ہے، کیونکہ ان کا صغیر زندہ ہے، یہ غدیری ہے اس لیے جن کے، یہ غدیری ہے اس لیے جن کے، خون میں ماں کا شیر زندہ ہے، خون میں ماں کا شیر زندہ ہے، مومنوں کا ضمیر زندہ ہے، کیونکہ اب بھی غدیر زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے شروع میں بھی درخواست کی تھی کہ ہمیں مقدو سے نہیں ہٹنا ہے، ہم بارگاہ حضرت ابو الفضل العباس میں اس وقت خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، صرف حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے ہی اگر کوشش کریں تو پڑھیں، کیونکہ یہ موقع تو اور بھی ملتے ہیں اور دیگر جگہوں پر بات پڑھتے رہتے ہیں، لیکن صرف ہم لیجیے ہمارے دوسرے بھائی تشریف لے آئے۔ حاضرین السلام علیکم، آپ کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اپنی ہیبت سے مثالیں تیغ ہی عباس نے اپنی ہیبت سے مثالیں تیغ ہی عباس نے کربلا میں ایک انوکھی جنگ کی عباس نے غیظ کہتا تھا کہ بر اور سب کہتا تھا کہ دو غیظ کہتا تھا کہ بر اور سب کہتا تھا کہ دو درمیان دونوں کے تہ کی زندگی عباس نے ہاتھ ڈالے بھی مجھے اتنا نہیں دے پائیں گے جتنی دولت سچ بتاؤں بخش دی موت میں خط کھینچ کر فرق اتنا ہے حیات و موت میں خط کھینچ کر ڈال دی اس فلسفے پر روشنی عباس نے پھینکنا چلو کا پانی یہ جہاد نفس تھا نفس سے آتی اصل میں ایک جنگ کی عباس نے مولا سلامت رکھیں. ہم حسن علی صاحب کے حضور پہنچتے ہیں. یقیناً شاعر اہل بیت کا بڑا رتبہ ہوتا ہے, بڑا مقام ہوتا ہے, لیکن ثنا خانے کربلا اور مدح خانے اہل بیت کا بھی بڑا مقام ہے. آپ نے کل سوستانی سماعت فرمائی حسن علی صاحب کی, اور حسن علی صاحب کی شخصیت وہ ہے کہ پوری دنیا میں رسائی ادب کے حوالے سے ایک بڑا اہم نام ہے. میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ محترم حسن علی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. آپ سے بلند آواز میں نعرے سلوات کی درخواست ہے. محترم حسن علی صاحب آپ سے مخاطب. دریا کی بات کر نہ سمندر کی بات کر. دریا کی بات کر نہ سمندر کی بات کر. دریا کی بات کر نہ سمندر کی بات. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. گر پاک ہے زبان تو ہے حیدر کی بات
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کے تاج محلوں کی تعریف کرنا چھوڑ. دنیا کے تاج محلوں کی تعریف کرنا چھوڑ. ذکر علی ہو جس میں اسی گھر کی بات. سبحان اللہ. گھر کی بات کر. واہ واہ واہ. ارے یوسف کے 11 بھائیوں کا تذکرہ نہ کر. یوسف کے 11 بھائیوں کا تذکرہ نہ کر. عباس جیسا ہو تو بھائیوں کا تذکرہ عباس جیسا ہو آدھر کی بات جیسا ہو تو برادر کی بات کر. واہ واہ. دریا کی بات کر نہ سمندر کی بات کر. سبحان اللہ سبحان. نعرہ صلوات محمد. ایک دوسرا اسی پہ جی. گوا میں بھی کروز پہ حیدر کی بات. ارے ارے گوا میں بھی کروز پر حیدر کی بات. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آب کوثر سے دھل رہی آب کوثر سے دھل رہی ہے زبان. بادب باملاحظہ ہوشیار. بادب باملاحظہ ہوشیار. مدح غازی بادب باملاحظہ ہوشیار. مدح غازی میں کھل رہی ہے زبان. چار میں سے اور سماعت کریں مولا کے حوالے سے. جری
نے گھاٹ چھوڑ دیا جری کے واسطے فوجوں نے گھاٹ چھوڑ دیا اور فوج شام موڑ دیا نظر کے وار سے سیلاب شام موڑ دیا اسیر کر کے پھر آزاد کر دیا دریا ضرور پانی کا تشنا نبی نے نظر کے بال سے سیلاب شام موڑ دیا اسیر کر کے پھر آزاد کر دیا دریا غرور پانی کا تشنا لبی تو غرور پانی کا تشنا لبی تو نعرہ صلوات حضرت عباس شاہ لاپتہ کے شیر ہیں حضرت عباس شاہ لاپتہ کے شیر ہیں خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے اور کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا وہ خدا کے نعرہ صلوات حکمت کا تمشیر ہو رہا ایک مطلب عباس کے حوالے سے اگر آپ کہیں اجازت دیں تو سناؤں اللہ
نام صلی اللہ حضرت عباس کا نام، نام صلی اللہ حضرت عباس کا نام، اور خود نبی نے تھا رکھا حضرت عباس کا نام، لینا آسان نہ تھا حضرت عباس کا نام، یا ولی کہہ کے لیا حضرت عباس کا نام۔ دو ہی چیزیں تو مریضوں کو شفا دیتی ہیں، دو ہی چیزیں تو مریضوں کو شفا دیتی ہیں، دو ہی چیزیں تو مریضوں کو شفا دیتی ہے، سرے کا کشفا حضرت کشفا حضرت عباس، اور میں نے کاغذ پہ سیاہی سے لکھا تھا، لیکن روشنی دینے لگا حضرت اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہتے ہوئے دریاؤں پر لکھتی رہتی ہے ہوا حضرت عباس، لکھتی رہتی ہے ہوا حضرت عباس کا نام، لینا آسان نہ تھا حضرت عباس۔ محترم حسن علی صاحب مخاطب تھے آپ سے، اور بارگاہ حضرت ابوالفضل عباس نے اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے کچھ خطاب پیش کیے اور سلام پیش کیا۔ میں اس سلسلے کو بس آخری کڑی اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ناصر بھائی نے جیسا کہ مجھے حکم دیا تھا، ایک شاعر اہل بیت، ادنا سا شاعر اہل بیت ہوں، اور شاعر کی کوشش خواہش بھی ہوتی ہے کہ جب تازہ کلام ہو تو پڑھے، لیکن جیسا کہ مجھے حکم ہوا تھا تو میں نے نظامت کے دوران اپنے کچھ دو قطار پڑھ لیے اور ایک قطار ترنم سے پڑھ لیا، تو جو تازہ منقبت کہی، لیکن وقت کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہمیں سادہ پڑھا جائے، جو پڑھ لیا اس میں ہم نے حاضری درج کر لی ہے، کیونکہ ہمارے ابھی دو اہم ترین شخصیات میں سرزمین لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے اس عالم دین کے حضور پہنچوں جن کی آواز پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے مجالس کے ذریعے، ممبر کے ذریعے۔ مولانا رحمت صاحب قبلہ سے درخواست ہے کہ وہ آج کی اس خاص محفل میں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں کچھ خیالات پیش کریں۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے تہنیت و تبریک بلند ترین صلوات۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الحاشمی المطہر الطہامی سید الثقلین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قاب قوسین نبی الکونین
جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم أجمعين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا فاطمہ ام ابیہا. ایک صلوات پڑھ دے محمد رضی اللہ عنہ. ہمارے عزیزم برادرم جناب شاعر اہل بیت سلیم امروی صاحب نے پورا تعارف کرا دیا جشن کا، اس نوعیت کا کہ سمندر کے بیچوں بیچ گوا میں ناصر بھائی جو اس کے بانی ہیں، یہاں پر ہم سب جمع ہوئے ہیں مولا عباس کے حوالے سے. تو جو میں نے اس مختصر سی تقریر کے لیے نثری نذرانہ جو میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے یا فاطمہ تو ام ابیہا کہ یہ ذکر مولا عباس کا ہے، ذکر فاطمہ کا ہے. تو اس کے پیچھے کوئی نوعیت ہے. میں چند لفظوں میں بات کو کہنے کی کوشش کروں گا. ہمارے بزرگ ناصر بھائی، چمن بھائی، سلیم امروی صاحب، اشرف بھائی اور ہمارے کمال امروی صاحب اور ہمارے برادر بہترین خطیب اہل بیت مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب تشریف فرما ہیں. ان کی موجودگی میں نقشائی کر رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ مدح مولا ہے، جب موقع ملے تو یہ اس کا خوشا نصیب. عزیزوں، مرج البحرین لولو مرجان سورہ رحمان میں آیا ہے. مرج البحرین، بحرین کہتے ہیں دو برابر کے سمندر جس کی گہرائی، جس کی عظمت برابر کی ہو. رسول نے فرمایا تھا یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. کفو کا مطلب شوہر نہیں ہوتا، کفو کا مطلب اکول ہوتا ہے، کفو کا مطلب ہم پلہ ہوتا ہے، کفو کا مطلب برابری ہوتی ہے، کفو کا مطلب رتبہ مرتبہ برابر. تو عزیزان محترم، تو مرج البحرین جس کی ہمارے علماء نے تفسیر فرمائی، اس سے مراد جو دو سمندر قرآن میں ہے جس کو کہا کہ اللہ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین لولو مرجان، مرج البحرین سے مراد ایک سمندر سے مراد علی ہے، ایک سے مراد فاطمہ ہے، اور لولو مرجان سے مراد مولا حسن ہے اور مولا حسین ہے. ارے جس علی کو سیدہ جیسی زوجہ ملی، اس علی کو لولو مرجان جو حسن حسین جیسے بیٹے ملے. خدا کی قسم کہ جو قرآن میں لولو مرجان ہے سورہ رحمان میں، جو امام ہے، جو حجت خدا ہے، جوانان جنت کے سردار ہے، اللہ کی حجت ہے، معصوم ہے. اب اگر وہ علی جس کے پاس لولو مرجان حسن و حسین جیسے جوانان جنت کے سردار بیٹے مل چکے ہوں، اب اگر وہ بیٹے کی تمنا کرے تو خدا کی قسم میں کہاں سے لفظ لاؤں. لغت پریشان ہے، حیران ہے، لفظ تھرتھرا رہی ہے، ہونٹ کانپ رہے ہیں کہ کہاں سے وہ لفظ لاؤں کہ حضرت عباس کی عظمت میں کوئی قصیدہ سناؤں. ایک صلوات تو پڑھے محمد والے محمد. تو مولا علی علیہ السلام نے بہت اختصار کے ساتھ، چکے بھائی میں کل بھی سلیم محسوس کر رہا تھا، شعراء حضرات کے ساتھ کم سے کم ایک یہ خصوصیت ہے کہ 10 شعر ہیں، موقع مختصر ہو تو 5 پڑھ دیے. اب ہم اپنے نقطے کو آدھا کیسے کریں، تو کوشش کریں گے ایک ہی 2 نقطے پڑھیں گے اور بات کو تمام کر دیں گے. ایک صلوات ایسی پڑھیے تاکہ لگے ہم مولا عباس کا سجا ہوا ہے، مولا عباس کا. اور صلوات بغیر نعرہ حیدری کی ادھوری لگتی ہے. یہ بات ہوئی ماشاءاللہ. تو مولا عباس علیہ السلام کی عظمت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ 2 فاطمہ کے بیٹے. اور رسول نے فرمایا تھا یا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. ماں کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں جو جنم دے، جو ہماری ولادت کا ذریعہ بنے. عربی میں ماں کے معنی، ام کے معنی وہ معنی جو جنم دے، ام کے معنی اصل کے ہیں.
ان کے معنی منبع کے ہیں، ان کے معنی سرچشمہ کے ہیں، ان کے معنی اصل کے ہیں، ان کے معنی مرکز کے ہیں. تو عزیزان محترم، رسول خدا نے جو کہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ مسئلہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں بتایا، بلکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو عظمت ہے اسے اجاگر کیا. اور حضرت عباس کی خصوصیت یہ ہے کہ فاطمہ ان کی ماں کا نام ہے اور جنہوں نے جنم دیا، اور فاطمہ وہ بھی ان کی ماں ہے جنہوں نے بیٹے کا لقب دیا. ایک صلوات والے محمد علیہ. سنیے، تو مولا علی نے اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل جو علم النساب کے ماہر تھے، یعنی نساب عرب سے بہترین ان کی نظر تھی، چلتے ہوئے شخص کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کس قبیلے کا ہے. ماشاءاللہ اشرف بھائی بیٹھے تاریخ پر بڑی نظر رکھتے ہیں. تاریخ عرب پڑھیے. تاریخ عرب میں 2 خاندان ایسے ہیں کہ جو مشہور ہیں شجاعت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، نجابت کے اعتبار سے، جس کی خصوصیت غیرت کے اعتبار سے، اور جس کا خاصہ شجاعت ہے. تو کہا کہ کوئی ایسی خاتون بتاؤ. یہ میں جملہ وہ دہرا رہا ہوں جو عام طور پر خطبہ دہراتے رہتے ہیں. مولا نے یہ نہیں کہا، دیکھیے قبلہ بیٹھے، میرے بھائی بیٹھے، میرے بزرگ بیٹھے، مجھ سے بہتر نظر رکھنے والے بیٹھے، کہ مولا علی نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ عقیل کوئی ایسی بہادر خاتون بتاؤ. بہادر خاتون ہی مانگی ہے، بہادر خاندان مانگا ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تہذیب میں کہ جو مرد کی خوبی ہوتی ہے وہ عورت کے لیے عیب ہوتا ہے، جو عورت کے لیے عیب ہوتا ہے وہ مرد کی خوبی ہوتی ہے. شجاعت مرد کی خوبی ہے، عورت کے لیے عیب ہے. تو جو فرما رہے ہیں جس طرح سے مرد کا کنجوس ہونا عیب ہے، عورت کا سخی ہونا عیب ہے. تو مولا نے کہا ایک شجاع خاندان بتاؤ کہ جو اس میں عقد کروں اس خاندان کی خاتون سے، اور ایک بیٹا پیدا ہو جو رسول کے بیٹے حسین کے کام ہے. مولا عباس کا علم ہے، اسی کے سائے میں چند منٹ آپ کے سامنے اپنے خیالات پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ محظوظ ہوں گے، لیکن محظوظ وہی ہوگا جو ہماری گفتگو کو محسوس کرے گا. ایک صلوات پڑھیں تو میں آگے عرض کروں. جناب عقیل نے کہا یا علی، میں ایک ایسا خاندان جانتا ہوں کہ جو شریفوں کا ہے، نجیبوں کا ہے، جن کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی غریب کبھی بھوکا نہیں رہتا، جن کے ہوتے ہوئے کمزور لوگ سکون سے سوتے ہیں، جو ظالموں کے ڈر سے پریشان رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے انہیں بڑا سکون ملتا ہے. تو جناب عقیل نے ذکر کیا کس کا؟ جناب عباس کی والدہ کا، ان کے نانا کا، ان کے قبیلے کا جو کلابیہ قبیلہ کہلاتا ہے، آج بھی موجود ہے. عزیزان محترم، تو آپ کی والدہ کا نام نامی ہے فاطمہ، فاطمہ کلابیہ. آپ کا لقب ہے ام البنین، جو بیٹوں کی ماں، یعنی 4 بیٹوں کی ماں. ام البنین 4 بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں. نام ہے فاطمہ. میں جملہ پھر اپنا دوہرا دوں. عباس ایسے بیٹوں کو کہتے ہیں جو جنم دے وہ بھی فاطمہ، جو بیٹے کا لقب دے وہ بھی فاطمہ. تو فرمایا کہ آپ کی یعنی جو والدہ ان کا نام نامی فاطمہ. آپ جناب ام البنین کی والدہ کا نام سمامہ بنت سہل، جناب ام البنین کے والد کا نام جناب حزام، دادی کا نام لیلہ بنت شہر، دادا کا نام ابو البرا ام الانصاف، نیزوں سے کھیلنے والا. خدا قسم یہ وہ شجاع خاندان تھا کہ عرب کی تاریخ میں جب لوگ فوج تیار کرتے تھے، اور جب فوج تیار کرتے تھے تو جو اس کا کمانڈر معین کرتے تھے تو وہ 6 مہینے جناب حزام کی شاگردی میں رہتا تھا، اور جب وہاں پر سیکھ لیتا تھا فن جنگ تو اپنے قبضے تلوار کے اوپر جناب حزام حضرت عباس کے نانا کا نام کندہ کرواتا تھا، اور جب نام کندہ ہوتا تھا تو اس کے سپہ سالار بننے کی سند بن جاتا تھا. بھائی مولا عباس کے ددیال کو تو کون نہیں جانتا؟ میرے نبی اور میرے علی کا خاندان، خاندان ہاشم. اور خدا کی قسم جب جنگ میں عرب کا ایک دستور بنا رکھا تھا کہ عرب میں جب بھی جنگ ہوتی تھی
تو قبیلوں میں جنگ ہوتی تھی, اپنے برابر کے قبیلے میں لڑائی کرتے تھے, تو ان کا دستور تھا, ان کے اپنے اصول تھے کہ جب جنگ ہوتی تھی آمنے سامنے تو لڑائی پہلے شروع نہیں ہوتی تھی, پہلے تعارف ہوتا تھا شجرے کا, جس کو ہم رجس بولتے ہیں. ہمارے میر انیس مرزا دبیر نے رجس رقم کی مرثیوں میں ماشاءاللہ شورا بیٹھے اس سے بہتر جاننے والے. تو جب کوئی بہادر جاتا تھا تو بتاتا تھا کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں, فلاں خاندان کا ہوں, میرے باپ یہ تھے, میرے دادا یہ تھے. عزیز زانے محترم ایک جملہ کہہ کر آپ کے ذہنوں کے قریب سے گزرنا چاہتا ہوں, اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اسے کیسے محسوس کریں گے. اب سمجھ میں آیا, بدر سے لے کر احد تک, احد سے لے کر خندق تک, خندق سے لے کر خیبر تک, خیبر سے لے کر بیر العلم تک, بیر العلم سے لے کر غزوہ ذات سلاسل تک, ذات سلاسل سے لے کر جنگ حنین تک, حنین سے لے کر خیبر تک. لوگ عرب کی تو مشہور ہے کہ جنگجو ہوتے, تلوار باز ہوتے ہیں, لیکن جب رسول بھیجتے تھے تو یہ جانے سے ڈرتے کیوں تھے؟ مسئلہ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے, مسئلہ اپنے داردار شجروں سے ڈرتے تھے. یہ بتائیں گے کیسے؟ اور جب میرا مولا جاتا تھا تو فخر سے کہتا تھا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, آپ لڑو مجھ سے. صلوات پڑھے محمد تو جناب عقیل عبد علی کے وکیل بن کر, نہیں جملہ محسوس کیا میرا بھائیوں, جناب عقیل نصاب عرب کے ماہر جناب حزام کے گھر جب پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں؟ عبد علی کے وکیل بن کر گئے ہیں, علی کے بھائی بن کر نہیں گئے ہیں. اور جب پہنچے تو انہیں جب پتا چلا کہ بنی ہاشم کا کوئی نمائندہ آ رہا ہے, ابو طالب کا بیٹا آ رہا ہے, کہ جو مشہور تھے امیر بطحا, رئیس مکہ, والد کل ایمان, حضرت عمران, جناب ابو طالب علیہ السلام. اور ایک مرتبہ جب یہ خبر حزام کے گھر میں پہنچی تو اپنے جوانوں کو بلایا اور ان کی صفیں لگوائیں کہ استقبال کے لیے اپنی پگڑیوں کو اتارو, اپنے صافوں کو کھولو, ابو طالب کے بیٹے کا احترام کرو. یہ صرف ابو طالب کا بیٹا نہیں ہے, یہ علی کے عہد کا وکیل بن کر آ رہا ہے. اور جب آنے کے بعد جیسے استقبال ہوا اور استقبال کے بعد جیسے مہمان خانے میں لے گئے, دیکھیں شریفوں کے یہاں وجہ نہیں پوچھی جاتی ہے ناصر بھائی کہ آپ کیوں آئے ہیں, یہ حضرت عباس کا ننیھال ہے, آپ نے مہمان خانے میں رکھا. ضیافت شروع ہو گئی, ضیافت شروع ہو گئی. جب 3 دن گزر گئے اور تیسرے دن کا سورج ڈوب رہا تھا, مہمانداری کا اصول کم سے کم 3 دن رکھا جاتا ہے. اور جب مہمانی پوری ہو گئی سلیم بھائی تو ایک مرتبہ جناب حزام 2 سامو ہو کر ادب سے تہذیب سے بیٹھے اور یہ بتانے کے لیے کہ نبی اور علی کا خاندان, ابو طالب کا بیٹا آیا ہے, علی کا نمائندہ آیا ہے, اس سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے. ایک مرتبہ 2 سامو ہو کر بیٹھے اور کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے, اے رئیس مکہ کے بیٹے, اے امیر بطحا کے بیٹے, اے کل ایمان کے بھائی, یہ تو بتائیں آپ نے زحمت کیسے کی ہے. خدا کی قسم جملہ سنیے گا. ایک مرتبہ جناب عقیل نے کہا کہ میرے بھائی علی یہ چاہتے ہیں کہ غلام آپ کی بیٹی فاطمہ سے وہ اپنا عقد کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ جناب غلام نے کہا کیا کہا عقیل, کہ میرا بھائی علی چاہتا ہے آپ کی بیٹی فاطمہ سے عقد کرے اور بیٹا پیدا ہو جو رسول کے بیٹے حسین کے کام آئے. کہ پھر سے کہیے عقیل کیا کہا, کہ علی چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ سے میرا عقد ان کا ہو جائے. آپ کی کیا مرضی ہے, کہ مرضی تو میری ہے لیکن شریف ہو گیا ایک دستور ہے, پہلے بیٹی سے تو پوچھے. پردے میں جا کے کہا فاطمہ علی کا رشتہ آیا, کیا کہتی ہو؟ سجدے میں گر گئی کہ خدا کا شکر ہے کہ میں اس گھر پہ جا رہی ہوں جب فرشتے تعظیم کو آتے ہیں. تو سنیے 2 جملے آخر میں. ایک مرتبہ پوری تقریر کا نچوڑ ہے تنو بھائی, نعرہ آپ کے منہ سے لگنا چاہیے. سنیے مولا سلامت رکھے. عزیز شان محترم جناب حزام جب بیٹی سے پوچھ چکے تو عقیل سے کہا کہ یہ رشتہ بیٹی کو منظور اور ہمارے لیے تو شرف کی بات ہے کہ سنو یا عقیل یہ رشتہ منظور. اور جیسے مبارکباد کے جملہ عقیل نے کہا, سجدے میں سر رکھا, اپنی پگڑی اتار کر اور ایک جملہ کہا اے اللہ تیرا شکر ہے, 1000 سجدے شکر کے کم ہے, اس کا رشتہ میرے گھر آیا جو تیرا نہ تو تیرے گھر میں
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عباس مرتضیٰ کی شجاعت کا نام ہے, عباس فاطمہ کی ریاضت کا نام ہے. یہ نام وہ ہے جس سے مشیت کو پیار ہے, اس نام سے وفا کے چمن میں بہار ہے. بلند ترین صلوات ہو دے محمد. نصر و نظم کو